مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ارے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ارے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، قرآن مقدس سے محبت کرنے والوں، آئیے میں نے جو اللہ کے قرآن کی آیت آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کی، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل نہیں بلکہ دو جہاں کے آفتاب، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ٹوٹے دلوں کے سہارے، آمینہ کا دولارا، عبداللہ کا لخت جگر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سبھی حضرات میری آواز سے آواز ملا کر درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حاضرین مجلس اور ہمارے یوٹیوب کے ہیرا اسلامک چینل کے ناظرین حضرات، ہم انشاءاللہ جب سے رمضان المبارک کا چاند نظر آیا ہے، جب سے انشاءاللہ رمضان کے فضائل، رمضان کی برکتیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، انشاءاللہ اسی طریقے سے کوشش کرتے رہیں گے آپ کو بتانے کی۔ آئیے سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کو ضائع کرنے سے، اس کی ناقدری کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنا ناراض ہوتا ہے، کتنا ناراض ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے، یعنی کہ حضرت علی ایک مرتبہ یعنی کہ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، قبرستان کا چکر لگانے کے لیے، مولا کائنات جیسے ہی قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے، قبروں کی زیارت کرنے کے لیے قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک تازہ قبر پر ان کی نظر پڑی، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک اس قبرستان کے اندر، کوفے کے اندر جو قبرستان تھا، اس میں ایک تازہ قبر بنی ہوئی تھی، نئی قبر بنی ہوئی تھی، اس پر نظر پڑی تو دل میں اس کی حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دل میں یہ خیال گزرا، یعنی کہ اس قبر کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں، رب تبارک و تعالی اس قبر کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، میں اس کے حالات کو جاننا چاہتا ہوں، اس کی معلومات کرنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے۔
چنانچہ پروردگار عالم خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر منکشف فرما، یعنی کہ اس قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے، حضرت علی رب سے کہتے ہیں اے رب کعبہ، اے رب کائنات، اس قبر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ساری باتیں میرے اوپر ظاہر کر دے، مجھے دکھا دے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی التجا فراموش یعنی کہ ممنوع ہوئی، یعنی کہ قبول ہوئی۔ آپ کی التجا رب تبارک و تعالیٰ نے قبول کری، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے، یعنی کہ جتنے پردے اس قبر کے اوپر لگے ہوئے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام پردوں کو ہٹا دیا۔ پردوں کو ہٹانے کے بعد جو قبر کے اندر معاملات ہو رہے تھے تمام کے تمام معاملات حضرت علی پر ظاہر ہو گئے۔ حضرت علی دیکھنے لگے، ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ وہ جو قبر تھی اس قبر کا منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹوں میں اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یعنی وہ جو نئی قبر تھی، تازہ قبر تو تھی وہ، تو اس قبر کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے آگ کو بھڑکایا ہوا تھا، اس قبر میں آگ لگ رہی تھی اور وہ مردہ رو رہا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طریقے سے وہ فریاد کر رہا تھا، یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کی تپشک منظر اور مردے کی یہ دردناک پکار نے حیدر کرار کو بے قرار کر دیا، یعنی کہ حضرت علی کو بے قرار کر دیا، یعنی کہ وہ مردہ آگ میں جل رہا ہے، یعنی کہ آگ سے بے قرار ہوا، چلا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ منظر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دیکھا، آپ بے قرار ہو گئے، آپ بے قرار ہو گئے۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار عالم کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور نہایتی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی، یعنی کہ جب حضرت علی نے اس مردے کے اوپر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا کہ اس مردے کو عذاب دیا جا رہا، قبر میں یعنی کہ آگ میں مبتلا ہے، آگ میں جل رہا ہے، رو رہا ہے، وہ جیسے ہی حضرت علی کو دیکھتا ہے کہتا ہے اے علی، رب کی بارگاہ میں ذرا التجا کرو کہ رب تبارک و تعالی میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت علی نے اس کی پکار کو سنا، اس کی دردناک آواز کو سنا، رب کی بارگاہ میں اپنے رحمت بھرے ہاتھ اٹھا دیے اور رب سے کہنے لگے اے علی، اے پروردگار عالم، یہ جو قبر میں لیٹا ہے اے رب تبارک و تعالیٰ تو اس کی بخشش کر دے، تو اس کی مغفرت کر دے۔ حضرات محترم، غیب سے آواز آئی اے علی اس کی سفارش مت کرو۔ جیسے علی نے سفارش کی اس مردے کی جس پر آگ کا عذاب ہو رہا تھا، تو رب نے کہا اے علی اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ حضرت علی سے کہا رب تبارک و تعالیٰ نے اے علی اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا تھا تو یہ رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا، اس کی قدر نہیں کرتا تھا، رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، تو دن کو روزے رکھتا تھا لیکن مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر گئے، رو رو کر عرض کرنے لگے اے رب کعبہ، اے میری لاج رکھ لے، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما بلکہ اس کی بے حساب تو مغفرت پر دے، اس کے اوپر رحم فرما۔ دیکھیں انسان اگر رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا ہے، یعنی کہ دن میں روزہ تو رکھتا ہے وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، مگر رمضان المبارک کے اندر وہ دن میں روزہ رکھتا تھا مگر رات میں گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔
اس لیے رب تبارک و تعالی نے اسے آگ یعنی کہ قبر کے اندر اسے آگ کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب بتاؤ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہم تو روزے بھی نہیں رکھتے، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، پھر رب تبارک و تعالی ہماری پکڑ کیوں نہیں کرے گا؟ آج جیسے اس قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر ہمیں قبر میں اتر جانا ہے، ہمیں اپنے قبر یعنی کہ قبر کو گھر بنانا ہے۔ اگر تم نے رمضان المبارک کی بے حرمتی کری، اس کا ادب و احترام نہیں کرا، تو رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب دور نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اپنے اس جہانی نازک جسم پہ ترس کھاؤ، یہ جسم آگ کا چکہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ دنیا کی آگ جسم پہ لگ جائے تو برداشت نہیں کرتے ہم، جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک۔ یہ دنیا میں جو آگ رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے، 77 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھل کر اس دنیا میں بھیجی ہے، تب اس دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے، اور جہنم کی آگ کا عالم کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، نبی کی حدیث پاک ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ اگر دنیا میں سوئی کے ناکے کی برابر اگر اس کی آگ کو کھول دیا جائے تو پوری دنیا اس کی گرمی سے بے ہوش ہو کر مر جائے۔ تو میرے عزیزو، گناہوں کو چھوڑو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں نیکیوں کو کماؤ، نمازوں کو پڑھو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی ہے، ان عبادتوں کو پڑھ یعنی کرتے رہو، یعنی کہ ان عبادتوں کو تم رب کی یعنی کہ کرتے رہو۔ جب تم خدا کی عبادت کرتے رہو گے، ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتے رہو گے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے احترام کرنے کی بدولت ہمیں یعنی کہ جنت عطا فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے، اگر اس مہینے کے اندر اگر کسی روزے دار کا انتقال ہو جائے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اگر اس رمضان المبارک کے اندر کسی روزے دار کا اگر انتقال ہو جائے تو رب تبارک و تعالی اسے رمضان کے روزے رکھنے کی بدولت اسے یعنی قیامت تلک روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، قیامت تلک روزے رکھنے کا ثواب۔ دیکھیے ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کر رہا، کتنی محبت کر رہا، ہم ایسے رب کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف دوڑو اور ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرو۔ اس رمضان کے اندر یعنی کہ مسجدوں کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تراویحوں کو پڑھو، اللہ کے قرآن کو سنو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو یہی قرآن جب میدان محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو یہی قرآن جب ہماری نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو ہماری سفارش کرتے ہوئے نظر آگا، یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا، یہ روزہ ہماری سفارش کرے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرو۔ اور میں نے اللہ کے قرآن کی جو آیت تلاوت کی، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا، یعنی کہ رمضان المبارک کے اندر یہ قرآن مقدس نازل ہوا، قرآن مقدس اترا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کر